اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین اور آج ہمارے اس قافلے میں شامل ہونے والے فؤاد اعظم خان، جو یہ آپ کے ضلع کا ناظم بھی رہا، اس کے خاندان کے دیگر افراد، فیاض اعظم خان، یوسف اکبر خان، سلیم اکبر خان، نعمان جاوید صاحب، شیراز طارق صاحب، جمیل طارق صاحب، ریاض خان، یاسین اکبر خان، سنگین اکبر خان، فیاض خان، اور میرے پارٹی کی لیڈرشپ جو یہاں اسٹیج پر موجود ہے، ہمارے ضلعی صدر ہمایوں شاہ کاکا خیل صاحب، اور انتہائی قابل احترام سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، جس نے اس شمولیت میں حسب معمول بہت کوشش کی، دن رات ایک کی، اس کو میں داد بھی دینا چاہتا ہوں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ احسان اللہ خان، طاہر خان، ہمارے سوات سے آئے ہوئے مہمان جو اس فیملی اور خاندان سے ان کا ایک تعلق گہرا، واجد علی خان، میاں عالمگیر شاہ صاحب، محمد علی شاہ صاحب، اسد شمشیر صاحب، ارباب زین صاحب، اور میرے سارے انتہائی قابل احترام میرے سامنے بیٹھے ہوئے یا چار سدے کے بھائیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اس شمولیت آج جو فؤاد اعظم خان، اس کی خاندان اور فیملی اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کر دیا اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کیا اور مسلم لیگ کا یہ باقاعدہ حصہ بن گئے، اور آج میں انٹرچینج سے لے کر یا گھر آنے تک جو راستے میں ایک سبز انقلاب بھی دیکھی، ہر جگہ بینر، پوسٹر اور جھنڈے، تو ان سب کا اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی لیڈرشپ، اپنے قائد نواز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے میں بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ نے جو فیصلہ کر دیا، اعتماد کر دیا، انشاءاللہ تعالی ہماری وہی بھرپور کوشش ہوئی کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے خاندان کے علاوہ جو آپ کے سارے ساتھی ہیں جو آج آپ کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہوئے، کہ ان کو انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں ہوگی۔ سیاست لوگ کرتے ہیں عزت کے لیے، ریسپیکٹ کے لیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں عزت دینا اور لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مگر جو کچھ ہمارے بس میں ہو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ جو عزت ریسپیکٹ ہم آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو دے سکتے انشاءاللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے، اخلاص سے، خلوص سے، اور آپ کو اس میں مایوسی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے ایز اے ٹیم ورک اس چار سدے کی مفاد کے لیے، اس صوبے کی مفاد کے لیے اور پاکستان کی مفاد کے لیے اپنا رول ادا کرتے رہیں گے، اور آپ کے ان صلاحیتوں سے ہم فائدہ لیں گے جو گٹس اور صلاحیتیں آپ کے فیملی میں ہیں، آپ کے خاندان ممبر میں اور آپ کے ساتھیوں میں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بروئے لائیں گے، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی صلاحیت ہوگی کہ جتنا کام ہم سے لے سکتے اپنے اس خطے کے لیے، اس صوبے کے لیے،
اس ضلع کے لیے، تو آپ کو لینا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں آج کے اس شمولیت سے اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ 14 سال اس صوبے پر وہی مسلط جو جماعت رہی، ان کی ابھی کیا حالات ہیں اور لوگ ان کے بارے کیا تاثرات اور خیالات رکھتے ہیں۔ اور اس خاندان نے فیصلہ کیا ہے جو یا پی ٹی آئی کو لیڈ کرتا رہا، ضلع کا ناظم رہا، اور یہ محمد علی شاہ اور میرا چھوٹا بیٹا جو زمانے میں ضلع کا ناظم تھا بھی اس کے دوست تھے، ایک ساتھ رہے، آپس میں اس کو لیڈ کرتا رہا، اور انہوں نے بھی اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس پارٹی کے قول و فعل میں بالکل تضاد دیکھ لیا، بہت ڈیفرنس دیکھ لیا کہ کہتے ہیں کہ اور کرتے دوسرے۔ یہ سرزمین چارسدہ اور کے پی کے آج سوال کر رہا ہے کہ 14 سال وہی مسلط جماعت مسلسل انہوں نے اس صوبے کو کیا دیا اور اس ضلع کو کیا دیا، شاید آپ کو جواب نفی میں ملے گا۔ اگر آپ ایک ایک فیلڈ کو دیکھیں، امن و امان کو دیکھ لیں آپ کے سامنے، اور چارسدہ کے عوام کے کہ چند دن پہلے ہم یہاں آئے اور ہمارا وہی انتہائی قابل احترام عالم دین کی شہادت ہوئی۔ اس طرح دوسرے جگہ اگر آپ وہی صدرن اضلاع میں بات کریں اور دوسرے جگہ میں کریں مرج اضلاع میں، تو لوگ شام کے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا امن دیا اور کتنا پیس دیا، کس حالات میں آئے اور کس حالات میں یہ صوبہ ہے، نہ ان کی ترجیحات میں نہ اس کے لیے وہ کچھ کر پائے۔ اگر آپ دوسرے فیلڈ میں آ جائیں، اب میں چارسدے سے شروع کرتا ہوں۔ اسی دن میں آیا لیپ ٹاپ دینے کے لیے یونیورسٹی میں آپ کے چارسدہ، اور مجھے جو بریفنگ دی گئی کہ ہمارے ساتھ دوسرے کام تو کیا ترقی اور ڈیولپمنٹ تو دور کی، مگر ہمارے ساتھ ابھی تنخواہوں کے لیے بھی وہی پیسے نہیں ہے اور فنڈ نہیں ہے۔ اگر صوبے کے ساتھ کے پاس جاتے ہیں جواب ملتا ہے انتظار کرے۔ اس طرح میں کئی جگہوں میں گیا، کئی جامعات میں، ہر جگہ یہ حال دیکھ لیا، نئے بنانا ہے تو درکنار، جو پہلے سے بنے ہوئے تھے وہی کنڈرات میں تبدیل ہو رہے۔ اگر میں دوسرے سیکٹر میں جاؤں انفراسٹرکچر میں، تو آپ کو کوئی چیز، کوئی کارنامہ، کوئی موٹر وے، ایکسپریس وے، کوئی چیز آپ کو نظر آئے گا نہیں۔ اگر ہم باہر آپ اس موٹر وے سے آتے ہیں تو وہی نواز شریف صاحب کی نشانی ہے جو انہوں نے اپنے پچھلے دور میں دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب مجھے توفیق دی مختلف جگہوں میں ہم نے مکمل کر کے دکھا دیا، تو وہی آپ کو نشانی ملے گی کہ اس کی نشانی۔ اگر کے پی کی میں بات کروں، اگر آپ وہی ہزارہ سے ہوتے ہوئے آگے جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کس نے بنائی، تو آپ کو جواب ملے گا کہ نواز شریف صاحب نے بنائی۔ اگر میں دوسرے پارٹ پر جاتا ہوں وہی ڈی اے خان کی طرف، اور وہی موٹر وے جو 8 گھنٹے کا سفر تھا 10 گھنٹے ابھی 3 گھنٹے اور 2 گھنٹے کا بن گیا، تو آپ کو جواب ملے گا کہ نواز شریف صاحب نے دی اور مسلم لیگ نون نے دی اور شہباز شریف صاحب نے دی۔ اس طرح کئی چیزوں میں یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ جس اسپتال میں جاتے ہیلتھ میں ہم جایا کرتے، دعوے تو بڑے بڑے، وہی کنڈرات بنے ہوئے اور مریضوں کو نہ ادویات ملتے نہ اور کوئی سہولیات ملتے، وہ بھی آپ سب کے سامنے، اور ہمارے لوگ یہاں سے دوسرے صوبوں میں ان کو جانا ہوتا ہے، تو اس کے ابھی تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی وہی ترجیحات نہیں، وہی آپس میں لگے ہوئے اقتدار کے لیے۔ ان کا بالکل میں کہوں گا کہ شیرازہ بالکل بکر چکا ہے پی ٹی آئی کا، کوئی ادھر سے اس کو کھینچ رہا ہے اور کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں،
کچھ ہی نہیں ہے تو آپس میں لڑ پڑے، وہی کرپشن اور دوسروں کے لیے کہ وہی چیف منسٹرشپ سے اور دوسرے چیزوں سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے. ان کا ایک کمپٹیشن نہیں ہے، ان کا یہ مقابلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کر رہا ہے کہ کیا اس کے لیے کر رہا ہے کہ وہی اقتدار میں آ جائے اور صوبے کے عوام کو کچھ دے دے. اس کا کمپٹیشن اس میں کہ ہر ایک کہتا ہے اس کی ماضی سے دوسرے چیف منسٹر سے لے کر ایک لمبی ہسٹری، ہر ایک کہتا ہے کہ میری بھی باری آ جائے، میری بھی باری لگنی ہے، مجھے بھی موقع ملنا چاہیے. اور جب نہ آتا ہے تو وہی شرح کمیشن میں ہر ایک ان کی کمپٹیشن رہتی ہے. اگر ایک دور میں 10% تھا، دوسرا ہے ایک دم 20% لیتا ہے لوگوں سے. تو اسی میں لگے ہوئے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا، اس لوٹ مار میں لگے ہوئے. اور ابھی کے پی کے عوام سمجھ چکے. اس لیے آج 4 میں یہ جم غفیر اور عوام کی تعداد جو سارا آپ دیکھ کر رہے، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ان جھوٹے لوگوں کے ساتھ جانے کی کیا فائدہ. اس طرح خاندانی اور ریسپیکٹیبل لوگ، عزت دار لوگ جو سیاست میں لینے کے عادی نہیں، سیاست میں دینے کے عادی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. اس لیے وہی مسلم لیگ نون کے ساتھ جانا ہے اور نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ جانا ہے. تو ایک دفعہ پھر میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے وہی ٹولہ مسترد کر دیا اور آج وہی نواز شریف صاحب کے قافلے میں شامل ہو گئے. میں ان کے بارے میں ایک لمبی داستان ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ کس طرح ہمارے جذباتی جوان ان کے طرف سے گئے. ان کو پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک موقع ملا 5 سال، اس میں کیا دیا؟ دوبارہ 5 سال ملا، اس میں کیا دیا؟ اور 3 سال ابھی آپ کے ہو گئے، اس میں کیا ملا؟ تو اس ماضی کو دیکھ کر ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے. یہ ملک ہم سب کا ہے. ان جوانوں کو بھی ہمیں آگے جانا ہے، ان جوانوں کو آنا ہے. ان جوانوں کو چاہے کہ کون سی پارٹی ہے، کون سی لیڈرشپ ہے، کہ ہم وہ ایک سوچ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں ہمارے مستقبل کا اور ہمارے فیوچر کا، اس کا ساتھ دینا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں کہ جذبہ بھی ایک چینج آئے، ایک تبدیلی آئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس تبدیلی کو آگے لے کے انشاءاللہ کے پی کے عوام بھی اس جھوٹ کی سیاست کو ریجیکٹ کرا دیں گے اور مسترد کرا دیں گے اور سچ کی سیاست کا ساتھ دے گا اور عوامی سیاست کا ساتھ دے گا. ان دنوں بجٹ کی جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے، ہماری حکومت کا وہی تیسرا بجٹ، انتہائی کوشش کی گئی عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے، عام آدمی پر ٹیکسز وہی کم کرنے کے لیے. اور ان مشکل ترین حالات میں جو ابھی آپ دیکھ رہے وہی پورا ورلڈ جنگ کی لپیٹ میں رہا. جو کچھ رہا آپ کے سامنے، وہی فیول کی وہی حالات بھی آپ کے سامنے. اور اس کے باوجود اب انتہائی ہمت اور جرت سے وہی شہباز شریف صاحب نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک بہترین بجٹ وہی پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ کر اور پیش کر دیا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج اگر پی ملن میں کوئی آ رہا ہے، یہ لوگ فیل کر رہے ہیں. کیوں آ رہا ہے؟ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اس لیڈرشپ میں، ان کرائسس میں اگر یہاں سے سیلاب آیا، اس سے نمٹنے کے لیے وہی شہباز شریف صاحب آپ کے درمیان میں رہا، آپ کے اندر رہا. یہ لوگ سمجھتے کہ اگر وہی معرکہ حق کی بات ہوئی اور انڈیا نے وہی کوشش کی ہم سے 10 گنا، وہی بڑے دشمن نے، انہوں نے اندازہ نہیں لگا تھا ہمارے افواج پاکستان کہ ان جذبات، خیالات اور ان کے جذبے اور پاکستان کے عوام کا، اور جس طرح حملہ کیا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح دن بھی دیکھنے میں آئے گی کہ ہم 4 دنوں کے اندر ان کو فارغ کر دیں گے اور وہی جنگ بندی کا بھیک مانگے گا. وہی کریڈٹ بھی ہر ایک پاکستانی کے لیے ہے. وہی کریڈٹ میں کہوں گا وہی بھی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی دن رات محنت سے، ان کے وہی اندر ایک جذبہ رہتے ہوئے، جو حافظ قرآن بھی ہے اور ہر ایک کے ساتھ
لڑنے اور جواب دینے کے ان کی لیڈرشپ میں وہی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور ثابت کر دیا پوری دنیا میں کہ وہی جواب جس طرح دے دیا تو اس 10 مئی کے بعد پاکستان دنیا کی نقشے میں ایک نیا پاکستان ابھر کر سامنے آ گیا۔ یہ پاکستان آپ سب کا ہے، جس کی جو بھی پارٹی جو بھی سٹیمپ لگائے، عزت اگر پاکستان کی بنتی ہے تو ہر ایک پاکستانی کی بنتی ہے۔ ہر ایک پاکستانی کو اس کو اپریشیٹ کر لینا چاہیے کہ افواج پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اور وہی میاں محمد شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں جو حوصلہ عزت پاکستان کو ملا، جو وقار پاکستان کو ملا، یہ کسی انڈیویجول کو نہیں ملا، یہ کسی پارٹی کو نہیں ملا، آپ سارے پاکستانیوں کو مل گیا۔ اس لیے لوگ فیل کر رہے ہیں، ابھی لوگ اس لیے محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم تو خواب دیکھ سکتے تھے مگر یہ یقین میں نہیں تھا کہ کبھی ایک دن اس طرح بھی آئے گا کہ یہ پاکستان وہی پوری دنیا میں امن لانے کا محور بنے گا، اپنا کردار ادا کرے گا، اور امریکہ سے لے کر ایران تک اور ہر جگہ سے لوگ یہاں آ کر اسلام آباد میں بیٹھیں گے، اور پاکستان اس میں پوری دنیا میں جنگ بندی میں اور امن میں اور پیس میں لانے کا اپنا رول ادا کرے گا۔ یہ دن بھی آپ پاکستانیوں کو دیکھنے میں ملا، وہی بھی شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں وہی دن دیکھنے کو ملا، وہی پاکستانیوں کی کہ پوری دنیا سے لوگ آ کر اور اس دنیا میں امن اور پیس لانے میں وہی رول ادا کیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ جو لوگ پاکستان کا نام جانتے ہی نہیں تھے، کبھی سنا ہی نہیں تھا، جس چینل کو آپ کھولتے تھے اس زمانے میں تو آپ کو پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب آپ کو نظر ہر جگہ میں آنے لگے، ہر کونے میں۔ تو یہ لوگ اس لیے فیل کرتے اگر انٹرنیشنل لیول پر ہے، نیشنل لیول پر ہے، اس صوبے اور دوسرے لیولوں پر ہے، جو کام کر سکتا ہے آپ کے سامنے ماضی میں بھی کیا ہے، اب بھی کریں گے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پارٹی کا سوچ ویژن صرف اور صرف ملک کی عزت کو اب کرنا، برقرار رکھنا، اور اسٹیٹ کی عزت کو برقرار رکھنا، عوام کی خدمت کرنا بلا امتیاز۔ جو اسکیمیں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے ملتے ہیں، اگر ریلیف ملتا ہے تو وہی جو ہمارے پی ٹی آئی کی بھائی ہے وہی ریلیف کے پیسے کس طرح آپ نے دیکھا رمضان میں کس طرح بانٹے گئے، اس میں کیا کیا نہیں لیا گیا۔ اگر اس سے زیادہ اماؤنٹ میں شہباز شریف صاحب نے پی ملن کی گورنمنٹ میں دی تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، اس کو آٹومیٹکلی اس کے وہ سم اور موبائل میں وہی پیسے آ گئے اور انہوں نے لے لیے۔ اگر لیپ ٹاپ ہم دیتے کسی جگہ جاتے تو یہ نہیں ہے کہ یہ کس پارٹی کا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں وہی میرٹ ہو، اور جب میرٹ سے لوگ آگے آ جائے تو اس کی ذہن میں بھی وہی میرٹ ہوگی اور ملک کے آگے لے کر جائیں گے۔ یہ ہمارا سوچ ہے، ہمارا ویژن ہے۔ ان لوگوں کا ویژن اور سوچ صرف نعرے لگانے ہیں، کوکلین نعرے لگانا ہے، عوام کو گمراہ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی کارکردگی نہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، جب آپ بات کرتے تو وہی اگر نیشنل اسمبلی میں آپ کے ممبر اٹھتے تنقید کرتے ان کو حق حاصل ہے، اگر یہاں بات کرتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اپنے 13 سال عوام کے سامنے رکھے کہ ہمیں 13 سال حکومت ملی، 13 سال میں ہم نے کے پی کے کی عوام کی بہتری کے لیے یہ کام کیا ہے۔ شاید آپ کے ساتھ جواب ہی نہیں ہے، ایک بات آپ کے ساتھ نہیں کہ اس کو آگے لے کے جائے بغیر جھوٹ بولنے کے اور وہی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے۔ کئی دفعہ کوشش کی گئی کہ اس نوجوانوں کو استعمال کر کے اسلام آباد پر چڑھائی کر دی جائے، مگر ان جوانوں نے کے پی کے کی عوام نے بھی جان لیا کہ ہمیں مت استعمال کرے مزید، ہم اس کے لیے نہیں پیدا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو وہی مایوسی ہو گئی، اور ان جوانوں نے اپنے لیڈرشپ کو بھی دیکھ لیا کہ اسلام آباد کا نعرہ لگاتے ہوئے کس مقصد کے لیے اور پھر کس طرح غائب ہو گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس طرح غائب ہو گئے، ہوروں کی طرح غائب ہو گئے، شام کو وہی اور صبح میں دیکھنے میں یہاں مل گئے۔ تو یہ لوگ اب سمجھ چکے کہ ان کے ساتھ جانے کی بجائے اس پارٹی کے ساتھ جائے جو لارجسٹ پارٹی ہے اور فیڈریشن کی پارٹی ہے،
ایک کے پی کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں, ان کی خواہش ڈریم ہے کہ جو کچھ وہی پنجاب میں ہو رہا ہے اٹک پار سے ہو رہا ہے, یہ کہتا ہے کہ وہی یہاں بھی ہو. اس تعلیم کا نظام دیکھ رہے ہیں, کہتا ہے یہاں بھی ہو. اس صحت کا نظام دیکھ رہے ہیں, کہتا ہے یہاں بھی ہونا چاہیے. وہ دیکھتے ہیں اس انفراسٹرکچر کا ڈیمانڈ, کہتے ہیں یہاں بھی ہو. یا پشاور کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لاہور کی طرف بنا دیا جائے. ان کی بھی ایک ڈریم خواہش ہے کہ اگر لاہور اس طرح بنتے ہیں تو وائی ناٹ پشاور یہ بھی بننا چاہیے. تو اب انشاءاللہ ان لوگوں میں چینج ہے اور تبدیلی آئے. اور میں یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین ہے کہ لوگ ابھی چاہتے کہ جو بڑی پارٹی ہے اور جو فیڈریشن کی پارٹی ہے اس کے ساتھ اس صوبے کی عوام کو چلنا چاہیے, صرف محاذ آرائی کے لیے نہیں, اس صوبے کے حقوق اور رائٹس کے لیے, کہ اس کے ساتھ ایک ہی لوگ وہی بھی ہو اور یہی بھی ہو. ان لوگوں کی خواہش کہ پشاور بھی لاہور بن جائے, ان کی ڈریم ہے اور ایک دن پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ پشاور بھی لاہور کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ بن کر رہے گا. میں آخر میں ابھی راستے میں آ رہا تھا سوات سے, چونکہ میں کوئی کشمیر افیئر کا وزیر بھی ہوں, میں زیادہ کسی کی جوابات میں لینا نہیں چاہتا, مگر میں نے ایک پریس کانفرنس ہمارے چند بھائیوں کی دیکھی جو ہم یہاں الائز بھی ہے, اتحادی بھی ہے, تو مجھے دکھ ہوا. میں کہتا ہوں کہ دل سے کہنا چاہیے کہ پہلے ریاست پھر سیاست. زبانی نہیں کہنا چاہیے, پہلے کہنا چاہیے کہ اگر پہلے ریاست ہونا چاہیے اور پھر اپنی اپنی سیاست ہونی چاہیے. تو بلیم گیم کی جو کشمیر میں ہماری خواہش ہم سب کی ہے, اور میں اس کمیٹی کا جو ہماری وہی ایک کمیٹی رہی اس کے ساتھ مذاکرات کو میں لیڈ کرتا رہا. تو میں اکیلا نہیں کرتا رہا, وہی ہمارے ساتھ اے جے کے گورنمنٹ کے وہی پرائم منسٹر صاحب بھی موجود رہے, ان کے وزراء بھی موجود رہے, اور ہم سب کی ایک خواہش تھی, ہماری ایک خواہش تھی کہ کشمیری عوام کے ویلفیئر بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے, جو کچھ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے, ہم سب کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ اس کے لیے اپنا رول ادا کرے. یہ رول ہم نے ادا کیا ہے اور ادا کرتے رہیں گے, مگر ضرور اس بات میں ایک دوسرے پر بلیم گیم کی بجائے اس پارٹی کی لیڈرشپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح غیر ذمہ دارانہ بیانات کہ وفاقی وزراء نے یہ حالات بنائی, فلاں نے بنائے, اس طرح کوئی بات نہیں. ہم نے جو باتیں کیے سارے مل کر کنسنسس سے کیے, اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی کی, ہم آج بھی کہتے ہیں اگر کوئی کشمیر کی مفاد کی بات کرتے تو ہم کسی سے پیچھے نہ تھے, نہ ہے اور نہ رہیں گے, اس میں سب سے آگے ہوں گے. مگر اگر ایک بات اس حد تک پہنچ جائے کہ کوئی یہ بھی ڈیمانڈ کرے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ رشتہ توڑا جائے, مجھے جو آخری خط موصول ہوا ریٹن میں اور زبانی بھی مجھے بتایا گیا مظفر آباد میں کہ وہی شک بھی ختم ہونا چاہیے جس میں کشمیر اسمبلی کا ممبر جب حلف لیتا ہے تو پاکستان کی وفاداری کا حلف لیتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم وفادار رہیں گے, ہم ایک ہی ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں. اور پھر یہ بھی ڈیمانڈ آ جاتا ہے کہ یہ حلف یہ کلاس بھی نکال دیا جائے اور پاکستان کے ساتھ وہی وفاداری کی حلف بھی ختم کر دیا جائے. تو یہ آپ سب کے سامنے, مگر یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی فیصلے ہوئے ریاست اور اسٹیٹ ملک اور اے جے کے کی مفاد میں, تو یہ سارے ہم آخری میٹنگ اگر ہوئی, میں زیادہ تفصیلوں اور سوال جواب میں نہیں دینا چاہتا ہوں, مگر ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے وفاقی وزراء کا نام لیتے ہوئے, تو اس لیے میرا یہ حق بن گیا اگرچہ وہی ہماری کشمیر کی چپٹر کو اپنی جگہ جواب دینا ہے, مگر وہی جو ڈائریکٹ بلیم پر لگی تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جو آخری میٹنگ ہوئی اس میں ہمارے تو دونوں بڑی پارٹیاں شامل رہی. اگر ہمارے فیڈرل منسٹر رہے تو راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, میرا پرائم منسٹر بھی رہے اور میں اس کا دل سے احترام کرتا ہوں. قاہرہ صاحب کشمیر افیئر کا وزیر بھی رہے, تو ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جو بھی بات چیت ہوئی سارے مل کر مظفر آباد میں بیٹھ گئے اور جو بھی فیصلے کیے سب نے مل کے کیے. تو اس طرح بات نہیں ہے, اور ہماری پھر یہ عزم ہے
کہ اسٹیٹ کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اور جے کے کی بہتری کے لیے جو بھی بات ہو ہم کرتے رہیں گے. ہم نے آج بھی کہا ہے کہ وہی لوگ جو وہی بیٹے اپنے دھرنے ختم کرے اور وہی سرنڈر کرے، اور اس میں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کی ویلفیئر اور فلاح کی بات ہو جائے، ہم تیار ہیں. ہم سارے وہی کشمیر کی گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کہ ان کے ساتھ بیٹھے اور جو بھی بات چیت آگے چل سکتی ہے ان کو چلا کے آگے لے کے جائے. تو یہ میں نے چند وضاحت یہ ضروری سمجھا کہ چونکہ اس میں ڈائریکٹ اس طرح بات آئی تھی، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری پارٹی کا سٹانس ہوگا، مگر اگر چند لوگوں نے اس طرح کیے میرے سامنے رکھا. میں یہاں مجھے یہ بات یہاں چار سدہ پر آنا چاہتا ہوں. مجھے میرے لیڈرشپ نے یہ بتا دیا راستے میں بھی یہاں بھی اور پہلے سے کہ آپ کے لوڈ شیڈنگ کے مسائل خواہ وہ گیس کے ہو یا بجلی کے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے یہاں ایک سی این بھی ہوگا کہ کسی کے بیٹے اور گیس کے افسران بھی ہوں گے، تو آپس میں بیٹھ کر جتنا میکزیمم ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ میر مقام صاحب آیا تھا اعلان کیا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گا اور کل پھر ہوتا رہا. یہ نہیں کہتا ہوں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام کمپنیاں وہی انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے. 100 یونٹ بجلی بیچتے ہیں تو ان کو وہی پھر دکھانا پڑتا ہے کہ اگر 100 یونٹ بیچ آپ نے ریکوری کتنی کی ہے. ایک اور ایشوز ہے. مگر ان حالات میں رہتے ہوئے جتنی بہتری آ سکتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہماری لیڈرشپ اور ان کو میں کہتا ہوں کہ جتنی بہتری لا سکتی ہے، وہ گیس والی لوڈ شیڈنگ کی ایشو میں، وہ بجلی میں جتنی کمی زدہ خبرہ ماوکڑا تاسو تب داوکم دا استاذر مفاد و خبرہ دا پختو کہ ماتا دے کسانو زمان دی لیڈر